السلام علیکم ذاکر نائک. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کے بیانات ہمیشہ سنتا رہتا ہوں. سر آپ سے میرا سوال یہ تھا. اپنا نام بتائیے. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برایاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گیا؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے. جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی اجتماع ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہو، بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے، آپ خراب انسان ہے، بول سکتا ہوں میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل ٹھہرا سکتا ہوں. نو سوری میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے، آپ نے اسے کہا مت چوری کرو، میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کافی لوگ، میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا، لیکن 2 ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے. تو حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو. کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکے تو
زبان سے روکو. زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے, اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے, تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو آپ لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے, جتنی میں نے ان کی تقریر, سارے علماء کی تو نہیں سنا, جتنوں کی میں نے سنا اور جس سے متاثر ہوا ہوں میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان, ماشاءاللہ یہ عظیم علماء ہیں, تقریر کر رہے ہیں ان لوگ. اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد, جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے, میں بولا اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے, اسلام نہیں ملے گا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت اعلیٰ, آمین جنت فردوس. آمین. مجھے ایک پاکستانی ابھی کل ملا, کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی, ابھی مرنے کے انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو نے 20 سال پہلے کہا وہ ابھی صحیح آ رہا ہے. پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو, ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے بی جے پی 2 سیٹ ہے وہ ہندوستان کو رول کریں گے. کیا کون سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دور اندیشی ہے, فار سائٹڈنس. جب بی جے پی کی 2 سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جے پی ہندوستان کو رول کریں گی. ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی. تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے, میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے ان کو سننے والے نے ان کی عزت نہیں کی. اس وقت میں ہندوستان سے ملنے آیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی ساری کسریں لی, اور اس وقت بھی مجھے 3 چیز کرتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو کی دعوت کو پھیلاتے تھے. دوسرا اصلاح کرتے تھے, شرک, اقسام شرک, راہ نجات, کئی تقریر. اور تیسرا ان کا تھا پالیٹکس, اور مجھے پالیٹکس سے زیادہ شوق نہیں ہے. ابھی ہجرت کرنے کے بعد شوق ہو گیا, کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں دعوتی کام کروں پالیٹیشین کے ساتھ, اللہ نے موقع دیا. ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں, اس ٹائم میں ان کے کسٹ قرآن کے اوپر تھے, فوراً سن لیتا تھا. اگر اصلاح کے اوپر سن لیتا تھا, پالیٹکس, میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تھوڑا سن لیتا تھا, بند کرتا تھا. ابھی میں سنتا ہوں تو ان کی دور اندیشی, فار سائٹڈنس اتنا ہے کہ 95 میں کہا جو ہندوستان میں 20 سال بعد ہوگا. تو یہاں کے علماء ماشاءاللہ جتنے میں نے سنا ماشاءاللہ اچھے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیا ان کا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا, آپ بات کرو. اگر یہاں کا معاشرہ طے نہیں ہے تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے ساتھ, سورہ عصر, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3. والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے. سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے. تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے, نمبر 1, کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں, یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ. پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ, ان کی حیات مقصد. میں کل تقریر کیا تھا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, امریکہ جانا, یو کے جانا, ویسٹرن. اور مجھے کیا بولتے, ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے بولے کیا کس نے حالات کو, آپ نے. اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے, 1000 درجہ, معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں رہیں گے, جنت کے جانے کے
इम्कान 1000 गुना ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका में। और ये ढंकी की चोट पे कहता हूं, और मेरे तकरीर की वजह से माशाअल्लाह गिनती तो ने हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानी जो माइग्रेट करने वाले थे यूरोप में, अमेरिका में, माशाअल्लाह उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। जहां तक कि यहाँ के माशरे की सवाल, जैसा मैंने कहा, गवर्नर साहब आपके साथ है, आप भी साथ दीजिए, और हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे जुड़ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में मत बंटो। ये कहने के लिए मेरे को गौर से सुनो पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, उसका मतलब नहीं कि आप कुरान और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ो, कोई पार्टी के साथ मत जुड़ो। अगर दुनियावी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो कुर्सी के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पीछे छोड़ देंगे। तो पार्टी करेंगे तो नफरत पैदा होगी, गवर्नमेंट में तनाव रहेगा। आप एक मुसलमान उम्मा जैसे जाओ, एक अपने दूसरे उम्मती भाई के पास, ये पार्टी छोड़ो, जो भी पार्टी इधर है, ये पार्टी को बाजू रखो, कोई कुरान हदीस में पार्टी का जिक्र नहीं है। आप एक मुस्लिम जैसा जाओ, दूसरे मुस्लिम से मिलो। ये पार्टी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में आखिरत चली जाती है। तो इसीलिए आप सब लोग साथ में हो, मोहब्बत से बात करो, और ये बात करना चाहिए कि इसके वजह से आपकी भी आखिरत बनेगी, हमारी भी बनेगी। हम क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे गलत फहमियां फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पे गलत काम करते हैं, और फिर इस्लाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम जानने के लिए मुस्लिम को मत देखो, डॉक्टर जाकिर नायक को मत देखो, कुरान और हदीस पढ़ो। अगर कोई इंसान को देखने का है, बेस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बेहतरीन आपको मिसाल मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद हमारे खुलफा राशिदीन है, उनकी जिंदगी देखो। आज के मुसलमान को देखेंगे तो आप इस्लाम छोड़ देंगे। हमारी हालत बुरी है, हम कमजोर है, हम बात भी करने को डरते हैं। 40,000 से फिलिस्तीन भाई हमारे मर गए, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हथियार दिए, काहे के लिए? हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड खुल्लम खुल्ला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अभी 1 साल पूरे हो जाएंगे कल, 16 कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे होंगे। 11 दिन पहले लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हुए। और एक बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान के आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते, आज नहीं तो कुरान में तो लिखा है ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे। कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी, और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त।